اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ جنات ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ جانور ہیں، وہ چند ہیں، پرند ہیں، یہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے پیدا ہوئی ہیں، انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اے انسان یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، جتنے اسباب، جتنے وسائل، جتنی مخلوقات تمہیں نظر آ رہی ہیں یا نظر نہیں آ رہی، یہ سب میں نے، اللہ فرماتے ہیں، انسان تیرے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور تجھے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مانی؟ تجھے آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا کہ آخرت کی تیاری یعنی 5 چیزیں۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا تو یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ دوسری چیز اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا حکم ایمان والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا۔ آگے فرمایا چوتھی چیز وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام سارا کا سارا اس کے اوپر کھڑا ہے۔ جیسے یہ مسجد ہے تو یہ کس چیز پہ کھڑی ہے؟ بنیادوں پہ کھڑی ہے۔ یعنی اس کی کیا بنیاد ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ جو آپ کو اوپر خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ اوپر اتنی فانوس لگے ہیں، رنگ ہوا ہے، اے سی لگے ہیں، یہ سمجھیں کہ اسلام کے اندر حسن پیدا کرنے والی چیزیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہو گیا؟ سچ ہو گیا، کسی کی غیبت نہ کرنا ہو گیا، کسی کے بارے میں کسی کے اوپر بہتان نہ لگانا ہو گیا۔ یہ اسلام کے اوپر جو نظر آ رہی ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ باقی یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اس اسلام کے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہوتا ہے، گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، اس کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کیا ہیں؟ اسلام کی بنیاد ہیں۔ اس میں سے ایک کا تذکرہ ہم پچھلے جمعے کو کر رہے تھے، وہ کیا تھی؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ہم نے کچھ احکام زکوٰۃ کے پچھلی دفعہ بیان کیے۔ ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کتنا ضروری امر ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے رستے میں خرچ نہیں ہو رہا، فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو لوگ اللہ کے رستے میں اللہ کا دیا ہوا مال نہیں لگاتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء سے کہ بھائی جس کو مال دیا گیا وہ بھی امتحان میں، جس سے لیا گیا وہ بھی امتحان ہے۔ کیا مطلب؟
لینے والے کا امتحان یہ ہے، غریب آدمی کا امتحان یہ ہے کہ آیا کہ یہ اس حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور امیر کا امتحان کیا؟ میں نے اتنا مال، اتنے پیسے، اتنے اسباب اسے دے رکھے ہیں، کیا اس نے ان کاموں پر خرچ کیے جن پر میں نے لگانے کا حکم دیا تھا؟ یہ اس کا امتحان ہے۔ فرمایا کہ جو خرچ نہیں کرتا، اللہ آگے عذاب بیان کر رہے ہیں کس طرح کی امتحان اور کس طرح کا عذاب ہوگا اس شخص کو جو اللہ کا دیا ہوا مال نہیں لگاتا۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہیں کرتے، اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، خرچ نہیں کرتے، حضور نے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اسی مال کو قیامت کے دن پگھلایا جائے گا، اس کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا، اسے داغا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے رستے میں مال خرچ کریں گے، ہم اچھے آدمی ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں انہیں اس کی جواب دہی دینی ہوگی، ان پر اس کا عذاب نازل ہوگا۔ تو ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اسی طرح کا ایک واقعہ کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلیوں پر چند انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں۔ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ چاندی کی انگوٹھیاں کہاں سے آئی؟ کہا جی اللہ کے حضور یہ مجھے کہیں سے ملی ہیں، یعنی وجہ بتائی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا اس چاندی کی انگوٹھی کی زکوٰۃ ادا کر رہی ہو؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتی۔ کہا کہ اگر تم اس چاندی کی انگوٹھی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم کی آگ کی انگوٹھیاں پہنائیں گے، جہنم کی آگ۔ اور یہ تعلیم دینا تھا امت کو، انہیں تو جیسے حکم پتہ لگا اس کے بعد اس کا عمل ختم۔ یعنی ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ حضور نے فرمایا کسی مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ صحابی رسول کے ہاتھ سے لے کر حضور نے پھینک دی، حضور چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھا لو لیکن آج کے بعد پہننا نہیں۔ صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، کہا جس چیز کو حضور نے پھینکا ہو اس کو میں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضور کا مطلب اور منشا یہ تھی پہننا نہیں ہے، لیکن صحابہ کی محبت کی انتہا کہ جس چیز کو حضور نے پھینک دیا آج کے بعد میں اسے پہن نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ عائشہ کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں ڈال کر یہ جہنم کے انگارے بنے ہوئے ہوں گے، یہی انگوٹھیاں اور تمہارے ہاتھوں میں پہنائی جائیں گی۔ اتنی شدت بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دور ہے، حضور کا وصال ہوتا ہے، چند لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، پتہ ہی نہیں ہے یہ فریضہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، جیسے کلمہ پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، جیسے نماز پڑھنا، ویسے ہی یہ ایک حکم ہے، یہ پورا نہیں کریں گے پوچھ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں نکال رہے اور جو حضور کے دور میں دیا کرتے تھے اور ابھی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، کہا اتنی بھی کہ جو اونٹ انہوں نے حضور کے دور میں دیا تھا اور اب اونٹ کے ساتھ
جو رسی تھی وہ دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر، ابو بکر یہ ایمان والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ نہ کریں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا جو زکوٰۃ میں اور نماز میں تفریق کرے گا، کہے گا نماز تو فرض ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اتنا سخت کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو رحمت ہے، جو مومنین کے لیے ایک شان بن کے آیا تھا، افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس شخص سے لڑوں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، کہے گا زکوٰۃ اور چیز ہے نماز اور چیز ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں اس سے لڑوں گا، اس سے جہاد کروں گا جو ان دونوں میں تفریق کرے گا۔ اندازہ کریں اس کی شدت بیان کی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ صرف نماز پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا، حج ادا کر لینا، روزے رکھ لینا کافی نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ پانچویں اینٹ، پانچویں بنیاد جو زکوٰۃ ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایک فائدہ کہ ایک کام تو یہ ہے کہ حضور کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے، نہیں کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ لیکن ایک اور کام کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، حضور نے فرمایا دنیا میں اللہ ان کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے، اللہ ان کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں حتیم کے اندر بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کعبہ کے ساتھ ایک دیوار ہے، گول سی دیوار ہے ایک سائیڈ پر جسے حتیم کہا جاتا ہے، جو کعبے کا حصہ ہے، وہ جو کعبہ ہے اس کا حصہ ہے۔ اگر کسی شخص نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی نفل پڑھے اور کسی نے باہر نفل پڑھے تو دونوں کے نفل پڑھنا برابر ہے، یعنی حتیم کے اندر پڑھے۔ تو حضور حتیم میں بیٹھے ہیں، اب اللہ کی شان کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، فلاں آدمی کا مال ایک سمندر کی موج آئی، یعنی سامان آ رہا تھا کشتی میں، کہا سمندر کی موج آئی اور فلاں آدمی کا مال ڈوب گیا۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی مال جو سمندر میں یا آسمانی کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کا مال ضائع ہوتا ہے۔ ایمان والے کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والے کا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے نبی کا یہ فرمان ایک نصاری نے، ایک عیسائی نے سنا، نصرانی نے، کیا ہے؟ نصرانی ہے، اور اس نے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی۔ کیوں؟ کہ بھائی مال محفوظ ہوتا ہے، مال جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ کیوں؟ زکوٰۃ تھوڑی سی دینی ہے، کون سی 100% میں سے 100% ادا کرنی ہے یا 99% ادا کرنی ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے اللہ کی شان کہ وہ زکوٰۃ دیتے رہے، وہ جو عیسائی تھا کئی سال زکوٰۃ دیتا رہا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جو آدمی تھا اس کا، نصرانی کا، کہیں سے کہیں ایک اونٹ آ رہا تھا مال تجارت کا، اور اس کو خط پہنچا کہ جناب تمہارا مال تو ضائع ہو گیا، ایک ڈاکوؤں کی جماعت آئی اور سارے قافلے کو لوٹ گئی۔ اس نصرانی کو بڑا غصہ آیا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ مال ضائع نہیں ہوگا، میرا مال ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ابھی راستے میں ہوتا ہے ایک اور قاصد آتا ہے اور خط دیتا ہے، کہتا ہے جناب، وہ جو قاصد جو اونٹ لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں آپ کا وہ قاصد ہوں کہ جس کو آپ نے مال دے کر روانہ کیا تھا، اللہ کی شان دیکھیے ایسا ہوا کہ ہمارا اونٹ راستے میں لنگڑا ہو گیا، جس قافلے سے تھا اس سے بچھڑ گیا،
اور جو قافلہ ہمارے اونٹ کو لے کے جا رہا تھا وہ تھوڑے سے آگے نکل گیا اور سارا قافلہ لٹ گیا، اور چونکہ ہمارا اونٹ زخمی ہو گیا تھا اور پیچھے رہ گیا تھا، اس وجہ سے صرف تیرا اونٹ بچ گیا، باقی سارے جو ہیں وہ چوروں نے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیے۔ تو اس شخص نے وہیں تلوار پھینکی، حضور کے دربار میں گیا اور صرف اس بیس پر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا کہ ایک نصرانی ہے، ایک عیسائی ہے، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ نے اس کے مال کو بھی محفوظ کر کے دکھا دیا۔ تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کا نام لینے والے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے کیا ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ تو میرے پیارو، زکوٰۃ ادا کریں گے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔